تحریک پاکستان اس نام سے بہت بعد میں شروع ہوئی ہے، اور اگر اس پر اس لحاظ سے گفتگو کی جائے کہ اس نام سے وہ کب شروع ہوئی اور کن مقاصد کے ساتھ شروع ہوئی، تو حقیقت میں یہ اس موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک چیز ہے پاکستان کا لفظ اور اصطلاح، اور ایک چیز ہے وہ مقاصد جو مسلمانوں کے پیش نظر تھے اور جنہوں نے بالآخر ان کو اس مقام پر پہنچایا کہ وہ اس اصطلاح کے ساتھ ایک ملک حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ جو مقاصد مسلمانوں کے پیش نظر تھے وہ اسی وقت پیدا ہو چکے تھے جس وقت ہندوستان میں اسلامی حکومت کا زوال ہوا۔ اسلامی حکومت کا زوال ہوتے ہی مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ ہم چونکہ ایک خاص نظریہ حیات اور ایک خاص نقطۂ نظر زندگی کا رکھتے ہیں، اور ایک خاص تہذیب ہے جس کے ہم پیرو ہیں، یہ بہرحال اسی صورت میں پنپ سکتی ہے، اسی صورت میں ہم اس کے اوپر چل سکتے ہیں جبکہ اقتدار اور حکم ہمارے ہاتھ میں۔ اگر یہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں چلا جائے تو ہمارے لیے بحیثیت مسلمان کی کوئی زندگی نہیں ہے، ہم مسلمان کسی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ یہ احساس ہندوستان میں اسلامی حکومت کا زوال ہوتے ہی پیدا ہونا شروع ہو گیا تھا مسلمان، اور اس نے مختلف شکلیں اختیار کی۔ اس نے یہ شکل بھی اختیار کی کہ حضرت سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید نے ایک جہاد کی جدوجہد کی۔ اس نے یہ شکل بھی اختیار کی کہ دینی تعلیم کے لیے مدارس قائم کیے گئے تاکہ کسی طرح سے مسلمان اپنے دینی کو نہ بھول جائیں، اور یہ نئی تہذیب جو آ رہی ہے اور نئے افکار جو مورد سے درآمد ہو رہے ہیں یہ کہیں مسلمانوں کو بہا ہی نہ لے جائیں۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ یہ پیدا ہوا کہ انگریزی حکومت نے رفتہ رفتہ یہاں اس طرز کی جمہوریت کو فروغ دینا شروع کیا جس طرز جمہوریت سے وہ خود اپنے ملک میں واقف تھے۔ ان کے ہاں تصور یہ تھا کہ انگلینڈ کے باشندے ایک قوم ہیں، اگرچہ نہ تھے لیکن ایک قوم بن چکے تھے، اور ان کے اندر اکثریت کی حکومت کا اصول چل سکتا۔ اسی کو انہوں نے یہاں رائج کرنا چاہا، اسی مفروضے پر کہ ہندوستان کے باشندے ایک قوم ہیں اور ان کے اندر بھی اکثریت کی حکومت کا اصول چل سکتا۔ یہ وہ چیز تھی جس نے یکایک مسلمانوں کے اندر یہ احساس پیدا کیا ہے کہ اگر اکثریت کی حکومت ہو اور اس کے اندر ہم ایک اقلیت کی حیثیت سے رہیں تو کسی طرح بھی ہم اپنے مقاصد کے مطابق نہ قوانین بنا سکتے ہیں اور نہ حکومت کی انتظامی پالیسی کو قائم کر سکتے ہیں، نہ اپنی تہذیب کی پیروی کر سکتے ہیں، بلکہ ہمارے اوپر ایک دوسری تہذیب اور ایک دوسرا نظریہ حیات زبردستی مسلط ہوگا۔ اس مسئلے سے مسلمانوں کو سابقہ پیش آیا، لیکن ان کو اس کا حل ڈھونڈنے میں ایک طویل عرصہ درکار۔ ایک مدت دراز تک وہ یہ تلاش کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ ایسے ایک نظام میں جو ہندوستان کے باشندوں کو ایک قوم سمجھ کر اس میں اکثریت کی حکومت کا طریقہ رائج کیا گیا ہو، اس میں ہمارے لیے تحفظ کی کیا شکل ہے۔ اس تحفظ کے لیے مختلف چیزوں کا تجربہ کیا گیا، اسی کے لیے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا گیا، اسی کے لیے لکھنؤ پیکٹ کیا گیا، اور مختلف تجاویز وقتاً فوقتاً آتی رہی۔
لیکن رفتہ رفتہ مسلمانوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ اس طرح کے نظام میں کوئی آئینی تحفظ ان کے کام نہیں آ سکتا۔ خاص طور پر اس کو انہوں نے اس وقت محسوس کیا جب سن 1937 میں ہندوستان کے متعدد بڑے بڑے صوبوں کے اندر کانگریس کی حکومت آئی۔ اس وقت ان کو براہ راست یہ تجربہ حاصل ہوا کہ اکثریت کو حکومت حاصل ہونا اور اقلیت کی حیثیت سے مسلمانوں کا اس کے ماتحت ہونا یہ ایک ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے کہ جو رفتہ رفتہ ان کے وجود کو ہی تحلیل کر دے گا اور ان کا تشخص ہی ختم کر دے گا۔ اس سوال سے سابقہ پیش آنے کے بعد سے انہوں نے اور طریقے سے سوچنا شروع کیا کہ یہ حل اس کا نہیں ہے۔ ہمیں اس زمانے میں بار بار یہ یقین دلانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ ہندوستان کے مسلم اور غیر مسلم باشندے ایک قوم ہے، مگر یہ واقعہ تھا کہ وہ ایک قوم نہیں تھی۔ جس وقت سے مسلمان اس ملک میں آئے اس وقت سے مسلمان اور غیر مسلم یہاں کے ایک قوم نہ تھے۔ ایک قوم ہوتے تو ان کے درمیان لڑائیاں کیسے ہوتی، ایک قوم ہوتے تو ان کے درمیان چھوت چھات کیسے ہوتی، ایک قوم ہوتے تو ان کے ہیروز الگ الگ کیوں ہوتے، ایک قوم ہوتے تو ان کو انسپائر کرنے والی چیزیں ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہو سکتی ہیں، ایک قوم ہوتے تو وہ ایک دوسرے کی عزت آبرو جان مال ہر ایک چیز کے اوپر حملہ آور کیسے ہوتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ قوم عملاً تھے نہیں، بالکل ایک زبردستی کا مفروضہ مسلط کیا جا رہا تھا مسلمانوں پر، لیکن وہ مفروضہ کسی طرح چلنے والا نہیں تھا۔ اور جب اکثریت کو حکومت حاصل ہوئی تو اس نے ثابت کر دیا کہ در حقیقت مسلمان ایک الگ قوم ہیں، خود ان لوگوں کے نزدیک بھی جو ایک قوم قرار دے رہے تھے سارے ہندوستان ہندوؤں مسلمانوں کو۔ اور یہ ثابت ہوا کہ یہ اکثریت میں جو قوم ہے یہ ہمیں ایک غلام قوم بنا کر رکھنا چاہتی ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں میں نے سن 1937 میں اپنے مضامین لکھنے شروع کیے، جس میں میں نے مسلمانوں کو یہ احساس دلایا کہ آپ ایک غیر مسلم اقلیت اکثریت کے ماتحت کسی طرح بھی کسی قسم کے تحفظ سے بھی اپنے وجود کو برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ تحریک پاکستان کے غیر محسوس تسلسل میں ایک نیا موڑ پارلیمانی نظام کے قیام کے وقت سے شروع ہوا، اور اسی وقت سے آپ نے اس وقت سے میرا یہ احساس تھا کہ کوئی آئینی تحفظ مسلمانوں کو ایسی حالت میں نہیں بچا سکتا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ کوئی دوسری صورت سوچی جائے۔